وبارك وسلم أبدا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عافية الأبدان وشفائها وطب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه وبارك وسلم. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد، انتظار کرم تست منے عینی را، اے خدا جیو خدا بینو خدا داں مدد. 10 منٹ یا اس سے کچھ کم یا زیادہ تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے. میں اتنے سے وقت میں کیا بولوں اور کیا نہ بولوں، مجھے تو ہمیشہ یہ مشکل درپیش رہتی ہے کہ کیا کہوں اور کیا نہ کہوں. بہرحال مجھے بولنے کے لیے کھڑا کر دیا گیا ہے تو کوشش کروں گا کہ اس میں آپ کے فائدے کی باتیں سنا کر کے رخصت ہو جاؤں. اور رخصت تو سب کو ہونا ہے، یہاں پر کسی کو رہنا نہیں ہے. تو رخصت ہونے کا ڈھنگ بھی ہمیں قرآن کریم نے سکھایا ہے. حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جو نبی ہیں، اور نبی وہ ہوتا ہے جو اپنی پوری زندگی میں نکھرا صاف ستھرا ہوتا ہے، گناہوں سے معصوم ہوتا ہے. اور جب اس کی زندگی کا آخری لمحہ ہوتا ہے تو وہ بھی تمام انسانوں سے مختلف ہوتا ہے. کچھ لوگ تو نبی کی برابری کرتے ہیں، لیکن نبی کی برابری تو نبی تو نبی ہے. نبی کی زندگی کا جو آخری لمحہ ہے وہ بھی کروڑوں غیر نبی جو ہے کہ لمحات جو ہے اس نبی کے آخری لمحے کے برابر ہیں. نبی دنیا سے جائے گا تو اس کا خاتمہ ایمان پر، اسلام پر، خیر پر ہونا یقینی ہے. اور غیر نبی کو اسلام پر اور ایمان پر جو خاتمہ نصیب ہوتا ہے تو اسی کی پیروی سے نصیب ہوتا ہے، اسی کے وسیلے سے نصیب ہوتا ہے. اس کا یقینی نہیں ہے اور اس کا یقینی ہے. لیکن اس کے باوجود جب حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا آخری وقت ہوا تو انہوں نے ایک دعا کی. وہ دعا انہوں نے بظاہر یہ لگتا ہے کہ اپنے لیے کی، لیکن جو قرآن سمجھتے ہیں اور جو نبی پر ایمان رکھ کر کے اور نبی کی محبت کی روشنی میں نور الہی سے جو قرآن کی فہم رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا اپنے لیے نہیں کی ہے، بلکہ رہتی دنیا تک دنیا سے جانے والے ہر مسلمان کے لیے. وہ دعا کیا ہے؟ مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ مجھے اس دنیا سے مسلمان اٹھا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. یہی تو مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا.
مسلمان اٹھا اور دنیا سے میں چلا جاؤں تو دنیا کے بعد بھی ایک زندگی ہے، جو زندگی سنی کے لیے ہے، اور جو اس کو نہیں مانے اس کے لیے نہیں ہے۔ ہم اس کو مانتے ہیں اور اس زندگی پر ہمارا قرآن رجسٹری کر رہا ہے۔ اب یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ میرے انتقال کے بعد مجھے صالحین کے ساتھ رکھنا۔ اس میں کیا تلقین ہے کہ دنیا میں رہو مسلمان رہو، سنی رہو، صاحب ایمان رہو، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے ہر لمحے میں، ہر لہجے میں اور ہر وقت صالحین کے ساتھ اپنا رابطہ رکھو، اور جب دنیا سے جاؤ تو انہی کے سائے تلے جاؤ، اور جب دنیا کی زندگی ختم ہو جائے تو دعا یہ مانگو کہ اللہ بدوں کے ساتھ مت رکھنا، نیکوں کے ساتھ۔ اس میں پوری زندگی کے لیے مسلمان کی دعا بھی ہے، اور مسلمان کے لیے ایک دستور حیات بھی ہے کہ زندہ ہو، اس دنیا میں رہے تو نیکوں کے ساتھ میں رہے، اور مر جائے تو دعا کرے کہ اللہ مرنے کے بعد نیکوں کے ساتھ میں رکھنا۔ تو اگر دنیا کے بعد لوگ مر کے مٹی میں مل جاتے اور پتھر ہو جاتے تو اس دعا کا فائدہ کیا؟ اس سے پتہ یہ لگا کہ جو نبی پر مر جاتا ہے، نبی پر مر جاتا ہے، ایک موت تو وہ ہے جو چاہے نہ چاہے آدمی کو آنی ہے، اور ایک موت وہ ہے جو آدمی کے اختیار میں ہے، اور وہ اختیار یہ ہے کہ زندہ رہے تو نبی پر مر کر کے زندہ رہے۔ نبی کے مر پر کے زندہ رہے کیسے؟ اپنے خواہشات کو، اپنے ارادات کو اور اپنے اختیارات کو نبی کی مرضی کے تابع کر دے، ایسے جیسے کہ مردہ جو ہے زندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ زندہ مردے کو جس طرف چاہے کروٹ، جس کروٹ چاہے اس کو جو ہے الٹے پلٹے حرکت دے، اس کے اندر کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ اب یہ جیے تو یوں جیے کہ شریعت اس کو چلائے تو چلے، شریعت اس کو ٹھہرائے تو ٹھہرے، شریعت اس کو جو ہے کہیں لے جائے تو چلے، اور شریعت اس کو کہیں باز رہے تو چلنے سے باز رکھے تو باز رہے، شریعت اس کو بلوائے تو بولے، اور شریعت کہے کہ مت بولو تو نہ بولے۔ اس طور پر جو رہتا ہے اس کو جو ہے وہ زندگی ملتی ہے کہ جس کے بارے میں شاعر نے کہا کہ ہرگز نہ میرداں کے دلش زندہ شد بعشق، ہرگز نہ میرداں کے دلش زندہ شد بعشق، سب تست بر جریدہ عالم دوارے ماں۔ اور نیکوں کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیکوں کے بدن سے آپ چپک جائیں، یا نیکوں کا کے مکان کے ساتھ جو ہے آپ کا مکان ہو۔ یہ بھی اچھا ہے کہ نیکوں کی مجلس میں آپ رہیں، نیکوں کے مکان کے ساتھ آپ کا مکان ہو۔ نیکوں کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ بھی ہے، اور نیکوں کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نیک کر رہے ہیں اس کو اپنے لیے دستور حیات بناؤ، نیکوں کی وضع اختیار کرو، نیکوں کا لباس اختیار کرو، نیکوں کی روش اختیار کرو، اور جس بات کو سب نیک جو ہے مل کر کے جس بات پر چلیں اس پر چلو۔ اسی وجہ سے تو ہمارے نیکوں کا یہ مرتبہ ہے، اور ان نیکوں کے صدقے میں جو ہے ہم مسلمانوں کا مرتبہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے موقوفاً اور مرفوعاً، یعنی وہ حضور سے روایت کرتے ہیں کہ ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن۔ مسلمان جس کو اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک اچھا، اور مسلمان جس کو برا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک برا۔ تو اگر نیکوں کا کوئی فائدہ نہ ہوتا
تو اس دعا کا کیا فائدہ؟ اس سے پتہ یہ لگا کہ نیک جو ہیں وہ اللہ نے ایک دین بنایا، اس دین پر چلنے کے لیے کچھ لوگ منتخب فرمائے اور سارے لوگوں کو یہ دعوت دی کہ جو ان کی روش ہے اس کو اختیار کرو، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ طاقت دی اور ان کو یہ اللہ نے مرتبہ یہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، حدیث میں آیا کہ سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو ایک آدمی جو ہے وہ ہزاروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، تو وہ صالح جو اللہ تبارک و تعالی کی قرب حضرت قرب میں ہے اور جو اس کی بارگاہ میں پہنچ گیا، پھر اس کے فائدہ پہنچانے کا جو ہے کیا عالم ہوگا۔ دنیا میں رہے تو فائدہ پہنچائے، اور اس کے بعد جب وہ دنیا سے چلا جائے تو اب سیدنا یوسف علیہ نبینا والصلاۃ والتسلیم نے دعا کے پیرائے میں یہ بتا دیا کہ اے میرے امتیوں، اے میرے ماننے والوں، تمہیں دنیا سے جانا ہے تو یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ دنیا سے جانے کے بعد مجھ کو بدوں کے ساتھ مت رکھنا، نیکوں کے ساتھ رکھنا۔ تو یہ نیکوں کے ساتھ میں رہنا جو ہے یہاں بھی فائدہ مند ہے، اور نیکوں کے ساتھ رہنا وہاں بھی فائدہ مند۔ اور پھر نیکوں کا مرتبہ یہ ہے کہ یہاں رہتے ہیں تو فائدہ پہنچاتے ہیں، جو نیچے ہوتا ہے اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور زمین کے نیچے رہتے ہیں تو جو زمین کے اوپر ہوتا ہے اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور نیکوں کی روش کا معاملہ یہ ہے کہ آدمی کو نیکوں کی روش اختیار کرنا چاہیے۔ نیکوں نے نماز پڑھی تو ہم نیکوں کا نام لیتے ہیں، تو ہم نماز پڑھیں، لیکن ایسے نہیں کہ نماز تو پڑھیں لیکن نیکوں کو ہم بھول جائیں۔ نیکوں کو بھول کر کے نماز نماز نہیں ہے۔ نماز وہی ہے جس میں نیکوں کی یاد ہے، اور نماز وہی ہے جس میں سب سے بڑے نیک محمد الرسول اللہ، تمام نیکوں کے سردار، ان کا خیال ہو، وہ نماز ہے، اور جس میں ان کا خیال نہ ہو وہ نماز نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا، نماز سے پوچھو نماز میں کیا ہے۔ سرکار معراج میں تشریف لے گئے، التحیات للہ عرض کیا، التحیات للہ، تمام تعریفیں، تمام تحیتیں اللہ کے لیے ہیں، والصلوات، اور تمام عبادتیں، بدنی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، والطیبات، اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ ادھر سے سلام آیا، السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ کے اوپر سلام ہو۔ تو اللہ نے سبحان اللہ ادھر سلام بھی بھیجا، اور ادھر جو ہے سلام والوں کے دستور پر رجسٹری کر دی کہ اللہ والے وہ ہیں، نماز والے وہ ہیں جو نبی پر سلام بھیجے، نماز پہ سلام بھیجے، نماز کے باہر سلام بھیجے۔ مصطفیٰ جان رحمت والے جو ہے وہ نبی والے ہیں، وہ خدا والے ہیں۔ السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ کے اوپر سلام ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ تو اب یہ تو خدا نے اپنے رسول سے کہا، لیکن ہم کو جو ہے نماز میں یہی تعلیم ہے کہ اپنے رسول سے یہی صیغہ جو خدا نے اپنے رسول سے ارشاد فرمایا تھا، ہم رسول سے یوں ہی عرض کریں۔ کیسے عرض کریں؟ اس عقیدے کے ساتھ کہ ہمارا رسول ہمارے سامنے ہے۔ حاضر و ناظر ثابت ہو گیا کہ نہیں ثابت ہو گیا؟ ہمارا رسول جو ہے ہمارے سامنے ہے، ہر وقت ہمارے سامنے ہے، اور خصوصاً حالت نماز میں ہمارے سامنے۔ اور پھر یہ کہ جب وہ سامنے ہے تو زندہ بھی ہے، پہلے بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک وہ زندہ رہے گا۔ اللہ اکبر، تو زندہ ہے، تو زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔
ہاں تو اب یہ السلام علیکہ ایھا نبی، اے نبی آپ کے اوپر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں ہوں. سبحان اللہ. ادھر ہم نے سلام عرض کیا، ادھر جو ہے نبی نے جواب بھی دے دیا. عالم ارواح میں جو ہے وہاں معراج میں جو ہے گویا ایسا لگتا ہے کہ معراج میں سبحان اللہ معراج کا دولہا جو ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، لیکن اپنے غلاموں کو نہیں بھولا. معلوم تھا کہ میرے امتی جو ہے میرے اوپر سلام بھیجیں گے، تو پہلے سے انتظام ہو گیا. اب فرماتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ہمارے اوپر سلام ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو. میں پوچھتا ہوں کہ ہمارے اوپر سلام ہو، یہ جمع کا لفظ ہے نا. ہم جو بولتے ہیں ہم ہمارے، یہ جمع کا لفظ ہے، اور میں اور میرے یہ ایک متکلم کے لیے ہے، اور ہم اور ہمارے جو ہے یہ جمع متکلم کے لیے ہے. تو سرکار یوں بھی فرما سکتے تھے السلام علیہ، میرے اوپر سلام ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو. یوں کیوں کہا السلام علینا، ہمارے اوپر سلام ہو، ہمارے اوپر سلام ہو. تو اس میں ایک بات تو یہ بھی ہے کہ میرے سرکار کی سبحان اللہ میرے سرکار کی ذات جو ہے وہ ایسی ہے کہ اس کے اندر جو ہے تمام عالم کی سمائی ہے. وہ ایک ذات جو ہے تنہا ذات جو ہے وہ ساری عالم کی انجمن جو ہے اس کے اندر موجود ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے یہاں پر کہ سرکار نے جو ہے سبحان اللہ اس معراج کی شب میں جو ہے ہم جیسے بدوں کو جو ہے سرکار نے یاد رکھا. ہم جیسے بدوں کو سرکار نے یاد رکھا، چونکہ سرکار مقام شفاعت پر فائز ہیں، شفیع المذنبین ہیں. تو وہاں پر نیکوں کو الگ کر دیا، تو نیکوں کو الگ کر دیا تو کیا معاذ اللہ حضور نیک نہیں ہیں؟ نہیں، ارے حضور تو نیک ہیں، اور ایسے نیک ہیں کہ اولین و آخرین میں کوئی نیک جو ہے نہیں ہوا مگر حضور کے وسیلے سے. جو نیک ہوا وہ حضور کے وسیلے سے نیک ہوا، اور جو نیک ہے وہ حضور کے وسیلے سے نیک ہے، اور جس کو قیامت تک نیکی ملے گی وہ حضور کے وسیلے سے. تو اب یہاں پر راز کیا ہے کہ نیکوں کو الگ کیا، اور پھر جو ہے سبحان اللہ ہم کو اپنے دامن میں اور اپنے ساتھ رکھ کر کے جو ہے یوں کہا السلام علینا، ہم سب پر سلام ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو. مطلب یہ ہے کہ اچھوں کو اچھے عمل، اچھوں کو ان کے اچھے عمل کام آئیں گے. میرا کون تیرے سوا لیا یہ ہے کہ اس مقام پر بھی جو ہے سیاہ کاران امت کو جو ہے اس مقام پر بھی نہیں بھولے. سبحان اللہ. ہاں وقت پیدائش نہ بھولے. اور سبحان اللہ تو اب جو ہے پھر کیا فرماتے ہیں کہ کیا بھولنا کیا ہو. تو یہ ہے میرے سرکار کا معاملہ ہے. تو وہ نماز ہم کو یہ بتا رہی ہے کہ سرکار جو ہے ہم کو کبھی نہ بھولے. تو نماز میں جو ہے ہم کو یہ تلقین ہے کہ سرکار کو یاد رکھو، اور سرکار کے صدقے میں جن کو نیکی ملی ہے ان کو بھی سلام رکھو، یاد رکھو، ان پر سلام عرض کرو گے یاد کر کے تو نماز ہوگی، ورنہ نماز نہیں ہوگی. نماز کی روح جو ہے بظاہر نماز تو ہو جائے گی، لیکن نماز کی روح جو ہے وہ تم کو حاصل نہیں ہوگی. نماز کی روح یہ ہے کہ ہر وقت یہاں تک کہ حالت نماز میں جو ہے صالحین کے ساتھ نیکوں کے ساتھ ان ٹچ رہو، ان کے رابطے میں رہو. تو یہ ہے نماز. صالحین جیسی نماز پڑھو گے سبحان اللہ تو مقام جو ہے تم کو جو ہے ترقی ملے گی، اور تمہیں نماز پڑھنے کا فائدہ ملے گا، اور اللہ والے کہلاؤ گے. اور جب صالحین ہی کی بات ہے تو ہر معاملے میں جو ہے لوگوں کو صالحین کی روش اختیار کرنا چاہیے. لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو جس حالت میں کیا ہوتا ہے لوگ چلے آتے ہیں. یہاں تو میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ بہت سے لوگ اسلامی لباس میں ہیں، ٹوپی سر پر رکھے ہوئے ہیں، لیکن اب یہ فیشن چل گیا ہے کہ بغیر ٹوپی کے چلے آ رہے ہیں. یہ فیشن چل گیا ہے کہ ٹائی کے ساتھ میں چلے آ رہے ہیں، پینٹ کے ساتھ میں چلے آ رہے ہیں، شرٹ کے ساتھ میں چلے آ رہے ہیں. اور کسی نے جو ہے شرٹ کو جو ہے اس طریقے سے یا آستینوں کو اس طریقے سے فولڈ کر رکھا ہے. بہت سے لوگ جو ہے وہ نیچے پائیں لمبے لمبے پائیں اور نیچے پائیں کے پجامے پہنتے ہیں، شلواریں پہنتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کو فولڈ کر لیتے ہیں. تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے
کہ نیچا ہوا پائچا جو ہے آپ پہنیں کہ جو وہ جھاڑو دیتا ہوا جو ہے زمین پر چلے، ٹخنوں کے اوپر جو ہے وہ ہونا چاہیے، مطابق سنت ہے، لیکن اگر ٹخنا ڈھک گیا تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اب اس کو آپ نے فولڈ کر لیا تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، یہ صالحین کا طریقہ نہیں ہے، حضور کے طریقے کے خلاف ہے۔ اور پھر ایسا لباس کیوں پہنیے جو صالحین کا لباس نہیں ہے۔ آدمی کو لباس میں اور صالحین کی روش اختیار کرنا چاہیے، اور لباس جو ہے، لباس کی اصل وضع جو ہے وہ نماز کے لیے ہے، اور آدمی کی اصل پیدائش جو ہے وہ عبادت کے لیے ہے۔ اسی لیے قرآن نے جو ہے یہ نہیں فرمایا کہ اپنا لباس جو ہے وہ سوتے وقت استعمال کرو، اپنا لباس جو ہے وہ کھانے کے وقت استعمال کرو، اپنا لباس ایک دوسرے سے ملنے کے وقت استعمال کرو، بلکہ یہ حکم ہوا خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے لوگو تمہارا جو اسلامی لباس ہے، جو تمہارا اپنا لباس ہے، جو تمہارا خاص تمہاری پہچان والا لباس ہے، اس کو نماز کے وقت میں یہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ نماز بہت احتیاط کا مقام ہے، اور ہمیں جب صلحاء سے کی روش پر جو ہے چلنے کا حکم ہے تو ہمیں صلحاء کی روش جس پر تمام صلحاء کا اتفاق ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی مسئلہ جو ہے ایسا ہے کہ جو نیا نکلا ہے اور وہ اختلافی ہے، تو جو صلحاء میں بڑا مقام رکھتے ہیں علم کے لحاظ سے، تقویٰ کے لحاظ سے، ہمیں ان کی روش اختیار کرنا چاہیے۔ عام دم برسر مطلب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ لاؤڈ اسپیکر کی بلا جو ہے وہ ہر جگہ جو ہے وہ رائٹ ہے، اور یہ لاؤڈ اسپیکر نماز کے لیے جو ہے یہ نہایت ہی مضر اور نہایت نقصان دہ ہے۔ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہمارے علماء اہل سنت نے، مفتی اعظم اور شیخ الحدیث حضرت مولانا سردار احمد صاحب محدث پاکستان اور حافظ ملت اور مجاہد ملت اور بڑے جلیل القدر علماء اہل سنت نے اس کے استعمال سے منع فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لاؤڈ اسپیکر میں یا تو نماز فاسد ہو جائے گی، ایک صورت وہ ہے کہ نماز فاسد ہوگی امام کی بھی اور مقتدیوں کی، سب کی نماز فاسد ہوگی، کسی کی نہیں ہوگی۔ اور بہت سی صورتیں وہ ہیں کہ جن میں جو ہے مقتدیوں کی نماز فاسد ہو جائے گی اور امام کی ہو جائے گی، اور بعض صورتیں وہ ہیں کہ جن میں فساد نماز کا اندیشہ ہے۔ یہ ایک مشین ہے، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ آپ کے پورے نماز کے ٹائم میں جو ہے یہ ورک کرتی رہے گی اور بالکل جو ہے صحیح رہے گی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر بند نہیں ہوتا، لیکن جو اس کا سسٹم ہے کہ یہ آواز کی کاپی کرتا ہے، یہاں پر جو آواز لاؤڈ اسپیکر کے ہارن سے سنائی جاتی ہے وہ اس کی امام کی اوریجنل آواز نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک کاپی جو ہوتی ہے وہ سسٹمیٹک اس سے ایک مراحل سے جو گزرتے جو ہے جب وہاں پر آواز جو ہے ٹکراتی ہے اور پھر اس کی جو ہے وہ آواز، وہ ویز جو ہیں وہ کنورٹ ہو جاتی ہیں ساؤنڈ میں، تو وہ آواز جو ہے امام جیسی آواز نکلتی ہے۔ تو یہ امام کی اصل آواز نہیں ہے، لہذا لاؤڈ اسپیکر کا استعمال نماز میں خلاف احتیاط ہے۔ اس لیے کہ نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز چند وجوہ سے اگر نماز صحیح ہے اور ایک وجہ سے نماز فاسد ہوتی ہے تو نماز فاسد ہی مانی جائے گی، صحیح نہیں مانی جائے گی۔ لہذا آپ کی نماز کو بچانے کے لیے لاؤڈ اسپیکر کے استعمال سے لوگوں کو احتیاط کرنا چاہیے، اور اگر نہیں مانتے ہیں تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ نہیں مانتے ہیں وہ اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو تلقین یہ ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر وہ اعتماد نہ کریں، بلکہ مکبر جو بیچ میں جہاں تک امام کی آواز پہنچ رہی ہے وہاں تک مکبر کی ضرورت نہیں ہے، جہاں امام کی آواز نہیں پہنچتی وہاں پر صاحب تقویٰ، پرہیزگار، مکبر تکبیر کے مسائل سے جو لوگ واقف ہیں وہ لوگ تکبیر کہیں، اور تکبیر والوں کو بھی یہ ہدایت ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر اعتماد نہ کریں۔ جو مقتدی ہیں ان کو بھی یہ ہدایت ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر اقتدا نہ کریں۔ اگر وہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر جو ہے
اعتماد نہ کرتے ہوئے تکبیر کریں گے اور دوسرے لوگ اس پر جو ہے رکوع سجود کریں گے تو ان کی نماز ہو جائے گی. اور یہ الگ ہے، یہ بات ہے کہ یہ لاؤڈ اسپیکر خلاف احتیاط ہے، اور اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے سے جو سنت چلی آ رہی ہے مکبر کی، وہ سنت بھی جو ہے اب یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ سنت اٹھتی چلی جا رہی ہے. تو ہماری آپ کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم رسول اللہ کی سنتوں کو اور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اچھے و سچے مسلمانوں کی روش کو اختیار کریں اور خصوصاً حالت نماز میں احتیاط برتیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.